کیا لگ رہا ہے آپ کو آج کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر پی ٹی آئی کے لیے؟ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے یا کتنا نقصان دہ نہیں ہوگا آج کا معاملہ؟ اور الیکشن کمیشن تو بس یہ کہہ کر بھی جا سکتا ہے کہ بھئی یہ ممنوعہ فنڈنگ ہے، اب باقی وفاقی حکومت نے کارروائی کرنی ہے، تو پھر وفاقی حکومت کی ثواب دیدی ہوگی پھر؟ دیکھیں، تحریک انصاف نے جو شور مچایا ہوا ہے نا اور سر پہ سوار کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جی کو بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے. لیکن کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے جو تحریک انصاف کے اکثر رہنما جو ہیں ان کو نہ پاکستان کی ہسٹری کا پتہ ہے، نہ ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ اس طرح کے معاملات پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہے، تو انہوں نے بہت زیادہ اس پہ اوور ریئیکٹ کیا. ان کے اوور ریئیکشن کی وجہ سے میڈیا میں بھی ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے. حالانکہ جیسا کہ آپ کو کور دلشاد صاحب نے بتایا اور بھی آپ کو ماہرین بتائیں گے کہ اس میں کوئی اتنا میرے خیال سے بہت زیادہ اس وقت کوئی اگر الیکشن کمیشن کا فیصلہ آتا بھی ہے تو اس کے بہت زیادہ سیریس کانسیکوینسز اس لیے نہیں ہوں گے کہ اگر تو ممنوعہ فنڈنگ ہے تو وہ جرمانہ ادا کریں گے، جو ممنوعہ فنڈ سے وہ واپس ہو جائیں گے. لیکن یہ معاملہ اتنا سمپل ہے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے تحریک انصاف کے سربراہ کے طور پہ حلفیہ بیان دیا ہوا الیکشن کمیشن کو، اور جو الیکشن کمیشن کے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو اگر آپ کمپیئر کریں ان کے حلفیہ بیان کے ساتھ تو انہوں نے غلط بیانی کی ہے. لہذا صرف جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کے تحت کارروائی نہیں ہوگی، بلکہ آئین کے آرٹیکل 63(1) کے تحت بھی کارروائی ہو سکتی ہے، جس آرٹیکل کے تحت نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا تھا. لیکن یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے اور یہ پہلی دفعہ پاکستان میں کسی پولیٹیکل پارٹی پر پابندی لگنے کا خطرہ نظر نہیں آ رہا آپ کو. اس سے پہلے اسی طرح کا ایک معاملہ تھا لیکن اس میں الیکشن کمیشن انوالو نہیں تھی. لیکن اسی طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو جو کہ پاکستان کے 2 صوبوں میں حکومت کر رہی تھی، اس پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجا اور سپریم کورٹ نے اس پارٹی پر پابندی لگا دی. اب ہمارے جو تحریک انصاف کے دوست ہیں ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی پہلی دفعہ پاکستان میں اتنی بڑی سازش ہو رہی ہے، پہلی دفعہ جناب سب کچھ ہو رہا ہے. ان کو چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ کے کسی وکیل سے بات کر لیں، وہ ان کو بتا دے گا کہ نیشنل عوامی پارٹی تھی جو نیب، جو کہ صوبہ سرحد میں جو کہ اب خیبر پختونخوا ہے وہاں پہ بھی اس کی حکومت تھی اور بلوچستان میں بھی اس کی حکومت تھی. صوبہ سرحد میں مولانا مفتی محمود اس مخلوط حکومت کے چیف منسٹر تھے اور بلوچستان میں سردار طاولہ مینگل اس حکومت کے چیف منسٹر تھے. دونوں صوبوں میں حکومت تھی اور سپریم کورٹ نے ولی خان صاحب کی ایک تقریر کی بنیاد پر ایک ریفرنس جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس پارٹی پر پابندی لگا دی. لیکن پھر ہوا کیا؟ وہ پارٹی جو ہے اس پارٹی میں سے 5-6 پارٹیاں نکلی. اس میں سے ایک پارٹی جو ہے وہ ANP کی صورت میں موجود ہے، دوسری پارٹی جو ہے وہ نیشنل پارٹی کی صورت میں موجود ہے، تیسری پارٹی BNP مینگل کی صورت میں موجود ہے، چوتھی پارٹی جو ہے وہ جے سندھ تحریک کی صورت میں موجود ہے، پانچویں پارٹی جو ہے وہ BNP عوامی کی صورت میں موجود ہے. تو یہ ایک ہسٹری ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے ذریعے کسی پارٹی پر پابندی لگا بھی دیتے ہیں تو وہ پارٹی جو ہے وہ نام بدل کے آ جاتی ہے. تو فرض کریں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی پارٹی پر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ریفرنس فائل کرتی ہے اور سپریم کورٹ میں یہ تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ پیش ہوتے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ کافی سیریس معاملہ ہے، اور فرض کریں سپریم کورٹ پابندی بھی لگا دیتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. عمران خان صاحب نام بدلیں گے، دوسری پارٹی ہو جائے گی. تحریک انصاف ہے وہ تحریک احتساب بن جائے گی. تو یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. یہ اچھا ان افیکٹ میر صاحب ان افیکٹ تو ان کی فیور میں ہی بات چلی جائے گی، وہ ملٹیپل پارٹیز بنا کے ذرا اور اسٹرانگر بھی آ سکتے ہیں. لیٹ سپوز پابندی نہیں لگتی جس طرح آپ کہہ رہے تھے، کوئی فائن بھی لگ سکتا ہے. واٹ اباؤٹ ریپوٹیشن؟ یا پھر ریپوٹیشن کا ٹارنش ہونا فرق ہی نہیں پڑتا اب ہمارے ملک میں؟ انفیکٹ زیادہ اسٹرانگر انسان نظر آتا ہے اور بسائڈز ان کی آبویسلی ایک بڑی پاپولر سپورٹ تو ہے، تو اس پہ تو ان کو فکر کرنی نہیں چاہیے. نہیں دیکھیں، جو میں نے آپ کو ایک ہسٹوریکل ایگزامپل دی ہے اس میں ایک پارٹی پہ پابندی لگی تو بہت سی پارٹیاں بنی، لیکن وہ نیب تھی، کیونکہ نیب تھی جو وہ پاکستان کی اس زمانے میں دوسری بڑی پارٹی تھی. جب اس پر پابندی لگی تو وہ دوسری بڑی پارٹی تھی جس کی 2 صوبوں میں حکومت تھی اور اس وقت آپ کے صوبے بھی صرف 4 تھے.
لیکن وہ پارٹی جو ہے وہ بہت سی دیگر پارٹیوں کو مرج کر کے ایک پارٹی بنی تھی، اس لیے جب اس پر پابندی لگی تو وہ بہت سی پارٹیاں بن گئی. لیکن اگر پی ٹی آئی پر پابندی لگتی ہے تو یہ بہت سی پارٹیاں نہیں بنے گی، یہ ایک ہی پارٹی رہے گی اور اس پارٹی کا نام بدل جائے گا، اس پارٹی کا سربراہ عمران خان ہی رہے گا. لیکن اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے عمران خان صاحب جو ہیں ان پر کوئی فائن وغیرہ لگتا ہے تو ریپوٹیشن تو یقیناً ان کی متاثر ہوگی. ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ اتنی اخلاقی گراوٹ ہو چکی ہے کہ اتنا اخلاقی بحران پیدا ہو چکا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم جو ہے جو احتساب کا نعرہ لگاتا ہے، جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، جو ایا کا نعبد و ایا کا نستعین سے تقریر کا آغاز کرتا ہے، تو وہ اگر اس کے بارے میں الیکشن کمیشن کہہ دیتی ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ غلط بیانی کی ہے اور آپ نے جو ہمیں حلفیہ بیان دیا اس میں آپ نے کچھ کہا لیکن بعد میں کچھ اور ثابت ہو گیا، اور مالی معاملہ ہے، یہ مالی بدعنوانی کا معاملہ ہے. اس میں دوسری بات اہم ترین بات یہ ہے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو اکاؤنٹس ہیں اس میں وہ پیسہ آیا ہے جو شوکت خانم ہاسپٹل کے نام پہ پیسہ اکٹھا کیا گیا تھا. تو وہ لوگ جو کہ شوکت خانم ہاسپٹل کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، جن میں کہ میں بھی شامل ہوں اور بہت بھرپور طریقے سے میں نے بھی اس میں بڑی مدد کی ہے اور پارٹیسپیشن کیا ہے، اور ریسنٹ پاس تک میں یہ کام کرتا رہا ہوں. اور میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، مسلم لیگ نون کے میں رہنماؤں کو جانتا ہوں، پارلیمنٹیرینز کو جانتا ہوں، جو عمران خان کے ساتھ بہت سخت سیاسی اختلاف کے باوجود ابھی تک شوکت خانم کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اس معاملے کے بعد بہت بڑا ڈینٹ پڑے گا، اور وہ لوگ جو آنکھیں بند کر کے شوکت خانم کو پیسے دیتے تھے، خاص طور پہ بیرونی ممالک میں، وہ ایسا کرنے سے پہلے اب 10 مرتبہ سوچیں گے. جی سائمن کلاک کو فخر دورانی کی جو سٹوری تھی آپ کو میر صاحب یاد ہوگا کے اکاؤنٹ میں. جی فخر دورانی کی جو سٹوری تھی اس کے بعد تو مطلب بہت سے لوگوں نے سوال اٹھایا تھا، جس میں سے ہم لوگ بھی شامل تھے. مطلب شوکت خانم از اے گو ٹو ڈونیشن سینٹر. مطلب آپ کو کہیں بھی کوئی صدقہ خیرات کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلا نام لٹرلی ہمارے ذہن میں شوکت خانم ہی آتا ہے. تو مگر فخر کی سٹوری کے بعد بھی بہت سارے سوالات اٹھے تھے. اچھا اب یہ 63(1)(f) کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، غلط بیانی کی بھی بات کی، تو اس کے لیے وفاقی حکومت کو الیکشن کمیشن کو درخواست کرنی پڑے گی یا سپریم کورٹ سے رابطہ کرنا پڑے گا؟ دیکھیں یہ تو سپریم کورٹ سے ہی رابطہ کرنا پڑے گا، لیکن اب اس میں ایک اور سوال پیدا ہو جائے گا نا کہ سپریم کورٹ میں جو ہمارے معزز جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں وہ 63(1)(f) کے تحت سیاستدانوں کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں. لیکن ماضی قریب میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جو جیسا کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تھا، تو اس اجلاس کے بعد سپریم کورٹ کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی جس کی بعد میں سپریم کورٹ ہی کے 2 ججوں نے اس کی تردید کر دی. تو اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی درخواست دائر کرتی ہے یا کوئی ریفرنس بھیجتی ہے سپریم کورٹ میں اور اس کی سماعت ہوتی ہے، تو کیا اس بینچ میں وہ جج صاحبان بیٹھیں گے جن کے بارے میں خود اب پبلک میں یہ سوال زیر گردش ہے کہ یہ کتنے صادق اور امین ہیں؟ کیونکہ انہوں نے جو کہا اس کی تو تردید سپریم کورٹ کے ان کے بردر ججز نہیں کر دی. تو یہ بھی ایک نیا پاکستان میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہماری پاکستان کی جو عدالت عظمیٰ ہے یا عدالت عالیہ ہے، تو یہ عظمیٰ اور عالیہ جو ہیں یہ دونوں دوسروں کے بارے میں صادق اور امین کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اب ان کی بھی صداقت اور امانت کے بارے میں سوالات پیدا ہو گئے ہیں. تو اگر کوئی بینچ بنے گا تو اس بینچ میں اگر وہ جج بیٹھ گئے جن کی صداقت اور امانت کو ان کے اپنے ہی بردر ججز نے چیلنج کیا ہوا ہے تو پھر ایک نیا مسئلہ پیدا ہو جائے. اچھا میر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، مطلب بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی ہوئی ہے، لائیو کوریجز کا سلسلہ بھی جاری ہے، سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات ہیں، الیکشن کمیشن جو ہے وہ آج یہ بتا دے گا کہ ممنوعہ فنڈنگ ہے یا نہیں ہے، پیسے ضبط ہو جائیں گے، جرمانہ ہو جائے گا، اس کے بعد کام وفاقی حکومت کا ہی ہے، کچھ سفارشات کر سکتا ہے، وفاقی حکومت ان سفارشات پر عمل کرنا چاہے تو کرے، نہیں کرنا چاہے تو نہ کرے. ایسا ہی ہے، الیکشن کمیشن کا اس سے زیادہ کوئی کردار ہے نہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ بلا وجہ ہی الیکشن کمیشن کو اتنا زیادہ ہدف تنقید بنائے رکھا ہے پاکستان تحریک انصاف نے؟ دیکھیں الیکشن کمیشن پہ جو پریشر ہے اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں، اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہی کیس ہے، لیکن اس کیس میں جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں وہ انہوں نے بہت ایک تفصیلی فیصلہ لکھا ہے اور اس دوران میں ان کو بہت سے پریشرز کا سامنا رہا، انہوں نے کافی مشکلات کا سامنا کیا ہے جس کا تذکرہ اگر کبھی وہ خود ہی کریں تو بہتر ہے کیونکہ ان کے پرائیویٹ معاملات ہیں. لیکن یہ جو فیصلہ سامنے آنے والا ہے
یہ فیصلہ یقیناً پبلک ہوگا اور آپ اس کو پڑھیں گے, آپ اس کو دیکھیں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ کوئی عام فیصلہ نہیں ہوگا. یہ ایک پریسیڈنٹ جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا, ایک مثال قائم ہو جائے گی, اور اس کے بعد صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات نہیں ہوگی بلکہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز, خاص طور پہ جو ہماری دینی جماعتیں ہیں جو بہت چندہ اکٹھا کرتی ہیں, پیسے اکٹھے کرتی ہیں, ان سب کے لیے مشکلات ہو جائیں گی. اور یہ میرا خیال ہے کہ ایک اچھی چیز ہوگی کہ ان سب جماعتوں کو آئندہ سے اپنے جو اکاؤنٹس ہیں, اپنے جو فنڈز ہیں, ان کا حساب کتاب الیکشن کمیشن کو دینا بھی پڑے گا, اور اس کے لیے یہ جو سرٹیفائڈ قسم کے جو اکاؤنٹنٹس ہیں ان کو خدمات بھی حاصل کرنی پڑے گی. لیکن الیکشن کمیشن پہ پریشر کی جو دوسری بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہو جائے, اس سال اکتوبر میں الیکشن ہو جائے. الیکشن کمیشن بار بار یہ کہتا ہے جی کہ ابھی تو جو پچھلی مردم شماری کے نتیجے میں جو بہت سی جو ڈاکومنٹس ہیں ہماری وہ پوری نہیں ہوئی ہیں, پروسیس ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, اور یہ پروسیس دسمبر میں جا کے کمپلیٹ ہوگا, تو ہم تو اکتوبر میں الیکشن کروا ہی نہیں سکتے, جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن پہ بہت پریشر ہے. اور موجودہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کے بارے میں عمران خان صاحب بار بار الزام لگاتے ہیں کہ یہ نون لیگ کے ساتھ ملا ہوا ہے, حالانکہ اس کو لے کے تو وہ خود ہی آئے تھے, اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا نامنی تھا اور اس کو اپوزیشن نے صرف انڈورس کیا تھا. تو اس لیے یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس پہ بہت پریشر ہے, اور جو آج کا فیصلہ آئے گا بظاہر اس فیصلے کے بعد ریفرنس فائل کرنا جو ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہے اس نے ریفرنس فائل کرنا ہے سپریم کورٹ میں, لیکن سپریم کورٹ میں بھی جو ریفرنس فائل کیا جائے گا اس کی بنیاد اسی الیکشن کمیشن کے فیصلے کی جو ڈاکومنٹ ہوگی وہی اس کی بنیاد بنے گی. لہذا یہ فیصلہ جو بھی ہے اس کے بعد یقیناً الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو سائٹ پہ ہو جائے گا, لیکن جو یہ فیصلے کی جو ڈاکومنٹ ہے یہ اینڈ تک چلے گی, اور اینڈ تک سپریم کورٹ میں جو ہیئرنگ ہوگی وہ ہیئرنگ کی بنیاد اسی آج کے فیصلے کی بنیاد ہوگی. بہت شکریہ آپ کا حامد میر صاحب. ایک سوال اور بھی ہے, دیکھیں وفاقی حکومت کی اگر ذمہ داری ہے کہ انٹیریئر منسٹری کے تھرو ہی اپیل کرنی ہے پھر سپریم کورٹ میں, تو عمران خان تو کہتے ہیں کہ 18 گھنٹے میں وہ چاہیں تو وفاقی حکومت تبدیل کر سکتے ہیں, تو ان کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا پریشر کہ اب باقی پارٹیز کی بھی فنڈنگ کی انویسٹیگیشن کی جائے, میرا خیال ہے اس پہ بھی بہت زیادہ اچھا جی, 15 منٹ بعد الیکشن کمیشن ممکنہ طور پر یہ فیصلہ سنا دے گا. 10 بجے کا ٹائم اناؤنس کیا گیا تھا. ممنوعہ فنڈنگ کیس پاکستان تحریک انصاف کا 8 سال سے معاملہ زیر التوا ہے, اس بارے میں ہم اپڈیٹڈ رکھیں گے آپ کو.